وی ریچ دا لیول کہ ہم جا کے ٹیسٹ کر سکیں. اس دوران ہمارے کام میں کے دوران ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں, انہوں نے جانیں دی ہیں اپنی. یہ جو انفورسین چیزیں کا رستے سے آپ گزرتے ہیں, جس رستے سے آپ پہلے کبھی نہیں گزرے ہوتے, تو یہ اس میں ہیزرڈس ہوتے ہیں اور وہ اس کو ایکسپوجر ہوتا ہے. مجھے ساتھ بھی بہت کچھ ہو چکا ہے. گیون مائی پاؤنڈ آف فلیش آلسو, لیکن اللہ نے زندگی دی رکھی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے لوگ اس کام میں ان کی جانیں گئی ہیں, ان کی فیملیز کو ہم نے سپورٹ کیا ہے, تو وہ تو خیر ایک بات ہے. لیکن وہ یہ ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ دنیا اور آپ کا ملک جو ہے وہ آپ کے کام کو ریکگنائز کرے اور آپ کو عزت کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے, میں پرسنلی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ بہت کامیاب رہے اور آپ بہت لرن تھے اور آپ نے بڑی زبردست تحقیق کی ہمیشہ سائنٹیفکلی, لیکن کیا آپ کو خود لگتا تھا کہ آپ کو اس طرح کا موقع ملے گا, اور جو لمحے آپ نے جیے آپ نے کبھی امیجن کیا تھا کہ آپ کو اس طرح کا کوئی اپرچونٹی ملے گی؟ دیکھیے میں اسکول میں تھا لاہور میں, سینٹ اینتھنیز میں. جب میں 9th کلاس میں پہنچا تو اسکول میں انہوں نے آپشن مانگے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے, یا سائنٹسٹ بننا ہے, انجینئر بننا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہائیجن فزیولوجی لینی ہے یا سائنس ڈرائنگ لینی ہے, وہ آپشن مانگتے ہیں. تو میں نے گھر اپنے والد صاحب سے پوچھا, تو وہ بڑے فلاسفر بھی تھے, بڑے لرنڈ آدمی تھے. انہوں نے علامہ اقبال کے بڑے دوست بھی تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کا دنیا میں ایک ہی نصب العین ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور بنائیں, اور آپ ابھی سائنس ڈرائنگ کا سوچیں, صرف آپ نے ڈاکٹر نہیں بننا. تو پھر میں جب گورنمنٹ کالج میں گیا, وہاں پہ داخل ہوا, FSC میں میرا بہت ہائی پوزیشن ہے بورڈ میں. تو اس وقت میں سارے اسٹوڈنٹس اچھے جو تھے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی چلے جاتے تھے انجینئرنگ کرنے. میں نے اس وقت اپنے پیرنٹس سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سائنس پڑھنی ہے, آپ نے انجینئر نہیں بننا. تو BSc میں داخل ہوا, MSc کی, بڑے اچھے میرٹس کے ساتھ, آنرس کے ساتھ MSc کی, اور اٹامک انرجی کمیشن جوائن کر لیا. پھر پڑھنے کے لیے جب میں باہر جانے لگا تو مجھے انہوں نے وظیفہ دیا کہ جی آپ تھیوریٹیکل فزکس پڑھیں. تو میرے فادر نے کہا کہ نہیں, تمہیں ایکسپیریمنٹل فزکس کرنی ہے. اور انہوں نے کہا اٹامک انرجی کی اسکالرشپ کینیڈا کا ہے. انہوں نے کہا نہیں تم آکسفورڈ یونیورسٹی جاؤ. مائی فادر فنڈیڈ مائی اسٹڈیز ان آکسفورڈ آن ایکسپیریمنٹل فزکس, جس سے کہ میں یہ سارا کچھ کام کر سکوں. میری وہاں پہ فنڈامنٹل ٹریننگ کی ساری ایگزیکٹلی وہ ہوئی جو ساری میرے یہاں پہ کام آئی, اٹامک بم بنانے کے بھی اور ٹیسٹنگ کے بھی کام آئی. تو وہ ڈیٹیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ اللہ میں اپرچونٹی دیتا گیا, پیرنٹس سے سپورٹ چلتی گئی. اور وہ ایسے لگتا تھا مجھے جیسے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پہلے سے اوپر ہی پلان ہوا اللہ کے پاس, اور وہ سارا کچھ اسی طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے وہ ہمارے لیے قابلیت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, وہ سرکمسٹانسز بھی پیدا کرتا ہے. اور پھر یہ جب کام ہو جاتے ہیں تو ہم اسی سے اجر مانگتے ہیں. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ, لیکن مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, پاکستان نے مجھے بہت عزت دی ہے, آپ لوگوں نے بہت محبت دی ہے. نشان امتیاز سے اوپر کوئی میرے پاس چیز ہوتی ہی نہیں. وہ بھی ایوارڈ بھی ہائیسٹ دے دیا, ہماری ٹیم کو ایوارڈس بہت ملے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, سب کو عزت ملی ہے. لیکن نہ ہمیں کوئی مانیٹری بینیفٹ ملا ہے, نہ ہم نے کبھی کوئی پلاٹس لیے ہیں, نہ مانگے ہیں, نہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, نہ ہمیں کوئی مانیٹری بینیفٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ایک گھر جو بنایا تھا ماں باپ کے پراپرٹی بیچ کے, وہی اسی میں ہم رہتے ہیں سارے آج تک. تو یہ چیزیں دنیا کی چیزیں جو ہیں, ہم یہ جو کام کرنے والے ہیں, یہ کام کچھ اور قسم کے ڈیڈیکیشن سے ہوتے ہیں. یہ معدنی فوائد کو آگے رکھ کر نہیں کیے جاتے ہیں, پروموشنز کو آگے رکھ کر نہیں کیے جاتے. یہ صرف اجر جو ہے یہ اوپر سے ملتا ہے, اور آپ لوگوں کی محبت یا یہ اجر کا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ بہت ہمارے لوگ ڈیڈیکیٹڈ سے کام کرتے ہیں. ہم نے مسائل پروگرام میں نے سارا کریٹ کیا, ہم نے رن کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کیا کیسے چل رہے ہیں مسائل پروگرام. تو ہم نے کبھی اتوار نہیں دیکھی, کبھی عید نہیں دیکھی. جو ٹارگیٹس کو میٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح کام کرتے ہیں, اور بہت موٹیویشن کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں. اس میں کوئی وہ ایسی دنیاوی بات نہیں ہوتی. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہم واٹ ایور وی ڈو اینڈ وین ایور وی اسپیک اباؤٹ دس وی جنرلی مین اٹ. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے بہت کم آپ کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بیکاز وی وانٹڈ جینوئنلی ٹو لسن ٹو یو. اور سر آپ کی پریزنس بہت اہم ہے, اور ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ آپ پاکستان کی اسکرینس پہ بار بار آئیں, ہمارے آنے والی جنریشنز کو, ہمارے بچوں کو بتائیں کہ ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور سر آپ کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے, نہیں اس پہ بات کر سکتے, لیکن
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی اور آپ کا یہاں ہونا یہ کتنا پاورفل ہے، اور آپ صرف ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں ہیں، آپ کی صرف یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، آپ کا پاکستان کو مضبوط بنانے میں اختیار ہے، آپ کا کردار ہے، اور آپ کے کولیگز کا بھی اس میں بہت زیادہ رول ہے. تو سر ٹیکنیکلی تو بہت ساری باتیں ہم کر سکیں گے، لیکن آپ آنے والے لوگوں کو کیا کہیں گے، وہ بچے جو سپوز اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کہ ان کو شاید فار دا ٹائم بینگ یہ ریئلائزیشن ہی نہ ہو کہ وہ ملک کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان بچوں کو کیا کہیں گے جو سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بچوں کو تو میں یہی کہوں گا، میں نے اپنے بھی بچوں کو اسی طرح گروم کیا ہے، اور وہ اس وقت میرا بیٹا جو ہے وہ نیسکوم جہاں مسائلز بنتی ہیں اس پروگرام کو چیئرمین ہے، اس کا وہاں کا نیسکوم کا چیئرمین ہے. تو میں یہ بچوں کو، یہ ساری قوم کے بچے میرے اپنے بچوں کی طرح ہیں، اور میں ان کو ایڈوائس یہ دوں گا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک ہمیں ہمارے مسلم سب کانٹیننٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ملی ہوئی ہے کہ یہاں ہم عزت کے ساتھ رہ سکیں. جو مسلمان رہتے ہیں انڈیا میں، آپ کو پتہ ہے جو ان کا حال ہے، جو ان کو عزت ہوتی ہے، بہت ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. تو ہم عزت کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں. اس ملک کو ہم نے مضبوط بنا کے رہنا ہے، اس ملک کو ہم نے خوشگوار بنا کے رہنا ہے، اس ملک میں ہم نے اچھی طرح سے رہنا ہے کہ جس نے ہمیں یہ ملک دیا وہ بھی ہمارے سے خوش ہو. یہاں ملک میں بیٹھ کے کرپشن کر کے، بدتمیزیاں کر کے، لڑائیاں کر کے نہیں رہنا چاہیے. جو اللہ کی ناشکری ہوگی اور وہ کبھی ناراض ہو گیا تو وہ انہیں سزا بھی مل سکتی ہے. تو یہ ہمیں بچوں کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، جب چائنا تھا نا، آج سے 1980 سے چائنا میں نے دیکھا، میں گیا ہو چکا ابھی، سب لوگ ایک نیلی سی پینٹ پہن کے اور بشرٹ پہن کے سائیکلوں میں صبح جایا کرتے تھے کام کرنے، اور 30-40 روپے کا ایکویلنٹ ان کی مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی. تو وہ اس چائنا میں سے لوگ گئے باہر، انہوں نے تقریباً ہر دنیا کے بڑے شہر میں، نیو یارک ہو، لاس اینجلس ہو، سین فرانسسکو ہو، ہانگ کانگ ہو، کہیں پہ بھی چلے جائیں، وہاں پہ ایک چائنا ٹاؤن بنا ہوتا ہے، وہاں پہ چائنیز کام کر رہے ہوتے تھے. وہاں پڑھتے بھی تھے، ان کی اگلی جنریشن پڑھنے لگ پڑی، وہاں پہ پڑھی اچھی یونیورسٹیز میں، انہوں نے محنت کی، تو وہ وہاں پہ بہت پیسے کمائے اور اپنے ملک کو بھیجے بھی. جس وقت چائنا میں وہ ریولیوشن آئی جو آپ نے دیکھی ہے 1995 اور 2010 کے درمیان، جس میں چائنا کی GDP بھی بڑھ گئی اور انڈسٹریل پروڈکشن بھی بڑھ گئی اور ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی، اس وقت وہ ساری جو مین پاور باہر تھی نا، وہ تیار بیٹھی تھی، وہ چائنا واپس آ گئی. وہاں آ کے انہوں نے انڈسٹریز میں آ کے انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اس میں آ کے انہوں نے کام کیا، اور ٹیکنالوجی میں آپ اس قدر ایڈوانس لیول پہ چلے گئے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ آپ ہمیں بھی ان کو دیکھ کے بہت سا کچھ سیکھتے ہیں. اور وہ اس وقت ٹیکنالوجی میں یورپین سے تو بہت آگے ہیں، امریکہ سے بھی بہت ڈومینز میں آگے نکل گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک بند صاحب پروگرام میں جوائن کرے تھے. اٹس این ایبسولوٹ آنر. اٹس اے پلیئر ہیونگ یو. میں بہت انٹرسٹڈ تھی کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور ہم اس بارے میں ایک ریئل ٹاک کریں. آئندہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ جب ہماری خواہش ہو اور جب آپ کے لیے ممکن ہو آپ ضرور آئیں. یہ ڈسکشن یوم تکبیر پاکستان کی طاقت کی یاد دہانی ہے، اس سے بات کرنا ضروری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.